اگر آپ غور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ایک جیسے واقعات تو مختلف جگہوں پر ہو جاتے ہیں۔ مثلا آپ امتحان دے رہے ہیں اور رول نمبر سلپ پر آپ کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ ہی وقت بعد آپ کو اسی نمبر سے فون کال آتا ہے۔ آپ کسی کو کوریئر کے ذریعے کوئی سامان بیچتے ہیں اور آپ کا ٹریکنگ نمبر وہی نمبر ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات کو محض اتفاق کہنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سن لیں۔ مصنف ولہم وون شولز نے کئی کہانیاں اکٹھی کی ہیں جن میں عجیب و غریب طریقے بیان کیے گئے ہیں، جن میں گمشدہ یا چوری شدہ اشیاء اپنے مالکان کے پاس واپس آ جاتی ہیں۔ وہ ایک ماں کی کہانی سناتا ہے جس نے بلیک فارسٹ میں اپنے چھوٹے بیٹے کی تصویر کھینچی تھی۔ اس نے یہ تصویر صاف کرنے کے لیے سٹراسبرگ میں ایک دکاندار کو دی، لیکن 1914 میں جنگ شروع ہونے کی وجہ سے اس نے فلم کو وہیں چھوڑ دیا۔ اس نے یہ فلم دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 1916 میں اس نے فرینکفرٹ میں اپنی بیٹی کی تصویر لینے کے لیے دوسری فلم خریدی۔ جب اس فلم کو تیار کیا گیا اور ڈبل ایکسپوز کیا گیا تو نیچے کی تصویر وہ تصویر تھی جو اس نے 1914 میں اپنے بیٹے کی لی تھی۔ اس کہانی سے مصنف یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ اشیاء باہمی کشش کی وجہ سے ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں۔ مشہور سائیکیٹرسٹ کارل یونگ اپنی ایک کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ وہ ایک مریض کا علاج کر رہے تھے۔ مریض نے یونگ سے کہا کہ اس نے رات کو ایک خواب دیکھا تھا جس میں اس نے گولڈن رنگ کا ایک بھونرا دیکھا تھا۔ کارل یونگ کہتے ہیں کہ میں یہ خواب سن رہا تھا کہ مجھے پیچھے کھڑکی پر ہلکی سی تپکی محسوس ہوئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک اڑتا ہوا کیڑا باہر سے کھڑکی پر دستک دے رہا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی اور اس اڑتے ہوئے بھونرے کو اندر آتے ہوئے پکڑ لیا۔ یہ اس گولڈن بھونرے کی قریب ترین مشابہت تھی جو مریض نے خواب میں دیکھا تھا۔ یونگ نے لکھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو ہمیشہ کے لیے مجھے یاد رہا۔ اس طرح کے واقعات کو فزکس کے ذریعے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک منفرد تھیوری کی ضرورت ہے جو اس طرح کے واقعات کو محض چانس نہیں سمجھے۔ کارل یونگ نے ایسے واقعات کو سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح متعارف کروائی ہے جس کو سنکرونیسٹی کہا جاتا ہے۔ سنکرونیسٹی ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں پر ایک جیسے واقعات کی وضاحت کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وقت اور سپیس دونوں ریلیٹو ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بذات خود کوئی چیز نہیں ہیں، بلکہ ہمارا دماغ ان کو ایک منفرد چیز بنا دیتا ہے۔ ٹائم اور سپیس دونوں دماغ کے لیے لچکدار ہیں اور صرف دماغ ہی وقت اور جگہ کو وضع کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ کاز اور ایفیکٹ کے اصول پہ ہوتے ہیں۔ وہ سپیس ٹائم ڈائمینشن میں ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک کاز کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشہور نوبل انعام یافتہ فزسسٹ پالی کا خیال ہے کہ سنکرونس واقعات کے لیے ایک چوتھے ڈائمینشن کی ضرورت ہے۔ تاہم ان واقعات کے رونما ہونے کا طریقہ کار ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے۔ کارل یونگ نے ان واقعات کو سمجھنے کے لیے کلیکٹیو انکانشیس کا نظریہ پیش کیا ہے۔ کلیکٹیو انکانشیس کو تمام انسانوں کا ایک اجتماعی دماغ کہا جا سکتا ہے جس میں انسانی تاریخ کے تمام واقعات اور عادات محفوظ ہیں۔ کارل یونگ کا خیال ہے کہ اس طرح کے سنکرونس واقعات میں یہی کلیکٹیو انکانشیس کار فرما ہے۔ تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔